اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ بنیادی دینی تعلیمات کا 5واں دن، حفظ قرآن و ترجمہ قرآن۔ سورۃ اللہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا، وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا۔ اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی۔ تفسیر۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے اور اس کی بیوی ام جمیل نے بڑا زور لگایا اور بہت ستایا۔ اللہ نے ابو لہب کو ذلت کی موت سے دوچار کیا کہ اس کی لاش کی بدبو کے سبب کسی نے اس کو اٹھایا نہیں۔ لکڑیوں سے دھکیل کر باہر لاش پھینکی گئی۔ اس کی بیوی بہت حسین اور مالدار تھی، مگر اس کا انجام یہ ہوا کہ آخری وقت میں جلانے کا ایندھن جنگل سے کاٹ لاتی، جلانے کی لکڑی کا گٹھا باندھنے کی رسی گلے میں لٹکائے پھرتی۔ یہ بھی بہت بری موت مری، اور اللہ نے اس کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لعنت کی رسی ڈال دی۔ نمبر 2، عقائد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بعض بنیادی عقائد۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ بطور عقیدہ ان باتوں پر یقین رکھے کہ سارے جہانوں میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے سب کچھ وجود میں آیا۔ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کی بیوی ہے نہ کوئی اس کے رشتہ دار۔ تنہا وہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ زندہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنے بندوں پر وہ نہایت مہربان ہے۔ وہ سب عیبوں سے پاک ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں۔ اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور اس کی کوئی صفت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، دعائیں۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت پڑھنے کی دعا۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے خبیث جن اور خبیث جنات سے۔ نمبر 4، فقہ۔ نفاس کا بیان۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی مدت۔ نفاس کا خون آنے کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے اور کم کی کوئی حد نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی عورت کو نفاس کا خون بالکل ہی نہ آئے۔
نفاس کے مسائل۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی خاتون کو بالکل ہی خون نہ آئے، تب بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اگر کسی خاتون کو 40 دن سے زیادہ خون آیا اور پہلا ہی بچہ ہے تو 40 دن نفاس کے ہیں اور باقی استحاضہ یعنی بیماری کے ہیں، پس 40 دن کے بعد نہا دھو کر دینی فرائض پورا کرے، خون بند ہونے کا انتظار نہ کرے۔ اور اگر عورت کا پہلا بچہ نہ ہو اور اس کی عادت مقررہ معلوم ہو تو اس کی عادت کے بقدر مدت نفاس کی ہے اور باقی ایام استحاضے کے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو 40 دن پورے ہونے سے پہلے ہی خون بند ہو جائے تو وہ 40 دن پورے ہونے کا انتظار نہ کرے، بلکہ غسل کر کے نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دے۔ نمبر 5، سیرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مشرکین کے ظلم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا، وہ تقریباً سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ بات مکے والوں کو پسند نہیں آئی۔ مکے والوں نے ایک بڑا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کر دیا، لیکن نہتھے مسلمانوں سے بری طرح ہارے۔ مسلمان کم تھے، لیکن انہوں نے مکہ والوں کے چھکے چھڑا دیے اور انہیں ناکام واپس ہونا پڑا۔ ان لڑائیوں میں پہلی لڑائی غزوہ بدر، دوسری غزوہ احد اور تیسری غزوہ احزاب کہلائی۔ عربی زبان میں غزوہ اس لڑائی کو کہا گیا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں نے 1000 ہتھیار بند مسلح کافروں کو ہرایا۔ غزوہ احد میں 700 مسلمانوں نے 3000 کافروں کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احزاب میں کافروں کا 10,000 کا لشکر بڑے ہی سامان کے ساتھ چڑھ آیا۔ اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر یعنی مدینۃ الرسول کو بچانے کے لیے اس کے چاروں طرف خندق کھدوائی، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ کافر بہت دنوں تک ڈیرا ڈالے پڑے رہے، آخر بڑی آندھی میں ان کا سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ نمبر 6، درس حدیث۔ جانوروں پر ترس کھانے پر بھی اجر ہے۔ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں پچھلی اقوام میں سے ایک شخص کا حیرت انگیز واقعہ سنایا، جس سے بے پناہ رحمت الہی کی ایک ہلکی سی عکاسی ہوتی ہے۔ فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس کو سخت پیاس لگی۔ ایک کنواں نظر آیا، وہ اس میں اترا اور اپنی پیاس بجھائی۔ جب اوپر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور شدت پیاس سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا شاید میری طرح اس کتے کا بھی پیاس سے برا حال ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ واپس دوبارہ اسی کنویں میں اترا۔ کوئی برتن نہیں تھا، اس لیے اپنے موزے ہی میں پانی بھر کر اس کو اپنے ہاتھ سے تھام کر اوپر آیا اور اس کتے کی پیاس بجھائی، اور اپنے اس عمل پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ محض اسی کی توفیق سے یہ کام انجام پایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بخشش کر دی۔ یہ سن کر حاضرین مجلس نے یعنی صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے جانوروں پر ترس کھانے پر بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، ہر تازہ کلیجے والے یعنی اللہ کی ہر مخلوق کی خدمت پر بھی اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اگر کوئی مسلمان ایک درخت بوتا ہے اور اس میں سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے، اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 7، حفظ حدیث۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورۃ۔ ترجمہ، ملائکہ یعنی فرشتے
اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ نمبر 8، عملی سنت، باوضو رہنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے محبوب صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، بتاؤ تو صحیح، آخر تم کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے تم کو جنت میں مجھ سے آگے چلتے دیکھا؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضور، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور ہر وضو کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی دونوں خوبیوں کی وجہ سے تم جنت میں مجھ سے آگے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوضو رہنے کے باوجود وضو کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مؤمن ہی وضو کی پابندی کرتا ہے، یعنی باوضو رہنا مؤمن ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 9، اذکار نماز، درود ابراہیمی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو ہی تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو ہی تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ نمبر 10، اخلاقیات، غیبت کی قباحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے انہی ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت برباد کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات بیان کرو جو اس کو ناگوار ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تب بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے تو جو تم نے بیان کی یہ بہتان ہو گیا، یعنی جو بات اس کے اندر نہیں ہے اور اس کو بیان کیا جائے تو وہ الزام اور بہتان تراشی ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس کو تو ناپسند کرتے ہو، در حقیقت غیبت بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تعریف سن کر ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، وہ پستقد ہے۔ اس جملے کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراض ہو کر فرمایا، عائشہ، تم نے ان کے متعلق اپنی زبان سے ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس جملے کی کڑواہٹ کی وجہ سے پورا نمکین پانی کڑوا ہو جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے متعلق ایسی برائی بیان کرے جو اس میں موجود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک آگ میں رکھیں گے، یعنی دوزخ میں رکھیں گے، جب تک وہ اس کے متعلق اس برائی کو ثابت نہ کر دے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ مجلس میں موجود بعض صحابہ اکرام نے فوراً بادب عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بتائیے کہ غیبت زنا سے بدتر کس لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ زنا کرنے والا توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت اس نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔